بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ماریو پول کے سٹیل پلانٹ پر قبضے کا مارکا آخری مرحلے میں داخل۔ طالبان کی خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری نہ کرنے کی ہدایت۔ یوکرین سے مذاکرات کے لیے پھر تیار ہیں صدر پیوٹن۔ لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ مذہبی نہیں بلکہ سماجی ہے، راج ٹھاکرے۔ اندازہ نہیں تھا کہ ادارے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی اجازت دے دیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ سمارٹ فون کی مدد سے امراض بتانے والی انقلابی مائکرو چپ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرین کے ساحلی شہر ماریو پول میں واقع سٹیل پلانٹ پر ابھی تک روسی فوج قبضہ نہیں کر سکی، تاہم اب اس پلانٹ کے آخری دفاعی مورچے پر روسی فوج نے فیصلہ کن حملہ کر دیا ہے۔ نئے حملے کی شروعات گزشتہ روز ہوئی ہے۔ روسی حملہ آور دستے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر بھی سوار ہیں۔ 2 ہفتے پہلے روسی صدر پیوٹن نے پلانٹ پر قبضہ کرنے والی فوج کے کمانڈر کو ہدایت کی تھی کہ وہ اندھا دھند حملے نہ کریں بلکہ صورتحال کو کنٹرول کرتے ہوئے پلانٹ میں موجود فوجیوں تک پہنچنے والی رسد کو منقطع کر دیں۔ گزشتہ روز ماریو پول میں امدادی کارکنوں نے یوکرینی شہریوں میں خوراک اور بچوں میں کھلونے بھی تقسیم کیے۔ بعد میں 100 کے قریب شہریوں کو سٹیل پلانٹ سے محفوظ مقام کی جانب روانہ کر دیا گیا، جس کے بعد ہی روسی فوج کے حملوں کی شروعات ہوئی۔ افغان طالبان نے ڈرائیونگ انسٹرکٹرز کو خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء سے روک دیا ہے۔ افغانستان کے شمال مغرب میں واقع شہر ہرات میں خواتین کا گاڑیاں چلانا معمول کی بات ہے، لیکن طالبان کی جانب سے جاری نئی ہدایات کے مطابق خواتین ڈرائیورز خدشات کا شکار ہو گئی ہیں۔ ہرات کے ڈرائیونگ اسکولوں کے نگراں محکمہ ٹریفک مینجمنٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہمیں خواتین ڈرائیوروں کو لائسنس جاری کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک شہر میں پہلے سے ڈرائیونگ کرنے والی خواتین کو روکنے کے لیے کسی قسم کی ہدایات نہیں دی گئی ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ڈرائیونگ کے اسباق نہ دیں اور نہ ہی لائسنس جاری کریں۔ عید الفطر پر اپنے خاندان کے افراد کے لیے تحفے خریدنے قریبی بازار میں اپنی کار پر آنے والی خاتون شائمہ وفا نے میڈیا کو بتایا کہ میں نے طالب گارڈ سے کہا کہ میں کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میں اپنی کار خود چلانے کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو اپنے والد یا بھائی کا انتظار کیے بغیر میں خود اپنی کار میں ڈاکٹر کے پاس لے جا سکوں۔ افغانستان میں خواتین کو کئی طرح کی سرکاری ملازمتوں سے بھی الگ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب صوبائی محکمہ اطلاعات اور ثقافت کے سربراہ نعیم الحق حقانی کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا۔ روس کے صدر پیوٹن اور ان کے فرانسیسی ہم منصب میکرون کا گزشتہ روز ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس دوران دونوں رہنماؤں نے تقریباً 2 گھنٹے بات کی ہے۔ صدر پیوٹن نے صدر میکرون کو بتایا کہ انہوں نے یوکرین کو مذاکرات کے اصولی طریقہ کار کا خاکہ پیش کیا ہے اور وہ یوکرین حکومت کی عدم سنجیدگی کے باوجود اس سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ صدر پیوٹن نے مغربی اتحادیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کا سلسلہ بند کریں۔ یاد رہے دوستوں کہ دونوں رہنماؤں نے اس سے پہلے 29 مارچ کو بات چیت کی تھی۔ ادھر یوکرین حکومت کے مطابق روس نے اس کے کوک پلانٹ میں فوجی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ یہ کوک پلانٹ یورپ کے سب سے بڑے کوک پلانٹ میں سے ایک ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران یوکرینی فوج کے ساتھ محاذ آرا روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسند فوج اس پلانٹ کو اکثر نشانہ بناتی رہی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ کوک کو بالخصوص لوہے کو پگھلانے اور دیگر صنعتوں میں بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ راج ٹھاکرے نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی عید کی وجہ سے ہنومان چالیسا پڑھنا منسوخ کیا ہے، لیکن اگلے دن کسی کی نہیں سنوں گا۔ دوستو یاد رہے کہ راج ٹھاکرے نے ملک بھر میں
نفرت کو فروغ دیتے ہوئے 3 مئی تک مساجد کے سامنے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کا انتباہ دیا تھا۔ دوسری طرف اتوار کو انہوں نے اورنگ آباد کے جلسے میں کہا تھا کہ سب کو عید خوشی سے منانی چاہیے، لیکن وہ 4 مئی کو کسی کی نہیں سنیں گے۔ راج ٹھاکرے نے کہا کہ لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ مذہبی نہیں بلکہ سماجی ہے، اس معاملے میں ہمیں آگے کیا کرنا ہے میں پھر بتاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سے گزارش ہے کہ ہمارا مطالبہ پورا کرے ورنہ 4 مئی کے بعد ہم کسی کی نہیں سنیں گے۔ اگر ہماری درخواست نہ سمجھی گئی تو ہم اسے اپنے طریقے سے نپٹائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اندازہ نہ تھا کہ ادارے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی اجازت دے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ زرداری اور نواز شریف کا مقصد صرف پیسے بنانا ہے۔ جب بھی ان چوروں کی فیملیز کا دور آیا تو پاکستان بہت نیچے چلا گیا۔ اگر ہم نے ان کو رہنے دیا تو یہ ملک کی بدقسمتی ہوگی۔ سازش کی کامیابی سے متعلق غلط اندازہ لگانے کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ رپورٹس مل رہی تھی مگر یقین نہیں تھا کہ یہ سازش کامیاب ہوگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس معاملے میں مختلف فریق شامل ہو جائیں گے۔ شہباز شریف پر مقدمات ہیں۔ میں نہیں سوچ رہا تھا کہ ہمارے انصاف کے ادارے اس طرح کے آدمی کو وزیر اعظم بنانے کی اجازت دے دیں گے، کیونکہ اگر کسی کو ہٹا کر دوسرے شخص کو لانا ہو تو ایسے شخص کو لایا جائے جو بہتری لے کر آئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اب نیب اور ایف آئی اے ان کے کنٹرول میں ہیں۔ آتے ہی انہوں نے ایف آئی اے کے سارے لوگ تبدیل کر دیے۔ میں حیران ہوں کہ ہماری عدالتیں یہ تماشا دیکھ رہی ہیں لیکن اس پر کوئی ازخط نوٹس نہیں لیا جاتا۔ نیب نے فرا پر کیس کر دیا، مہینہ بھی نہیں گزرا انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ فرا کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم کے قریب ہے۔ گرفتاری سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چوروں کے خلاف جہاد میں جیل جانا چھوٹی چیز ہے، جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ان لوگوں کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، جب تک زندہ ہوں ان کے خلاف لڑوں گا۔ کوئی فکر نہیں مجھ پر آرٹیکل 6 لگائیں، غداری کا مقدمہ یا جو چاہیں کریں، لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ جامعہ منیسوٹا کے سائنسدانوں نے ایک نئی مائکرو چپ بنائی ہے جو عام اسمارٹ فون کے ساتھ کام کرتے ہوئے کئی امراض کی شناخت کر سکتی ہے۔ توقع ہے کہ اس سے گھر یا کسی بھی جگہ عام افراد بھی مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ ہفت روزہ تحقیقی میگزین نیچر میں شائع رپورٹ کے مطابق اس کی تفصیلات عام کر دی گئی ہیں۔ ماہرین نے مائکرو فیبریکیشن سے پورا نظام مختصر ترین بنایا ہے۔ مایا کو چپ پر رکھنا اور پرکھنا ہی سب سے اہم کام تھا جسے کامیابی سے انجام دے دیا گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد 2010 میں رکھی گئی تھی جس کا پھل اب 12 سال بعد ملا ہے۔ اس طرح گھر بیٹھے امراض کی شناخت میں ایک انقلاب آ جائے گا اور یوں دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو فائدہ ہوگا۔ اپنی چھوٹی جسامت کے باوجود یہ بیکٹیریا، جراثیم اور کئی طرح کے بائیو مارکرز کی شناخت کر سکتا ہے۔ طب یونانی کے مطابق سونے اور تانبے کو اگر پینے کے پانی میں بھگو دیا جائے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، اور یہ طریقہ علاج طب یونانی کے طبیب ہزاروں سالوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ طبیب حضرات کے مطابق سونا صرف ایک قیمتی دھات ہی نہیں ہے بلکہ اس کے انسانی صحت پر انتہائی مفید اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے طبیب حضرات سونے کے ورق سے بہت سی ادویات بناتے ہیں، اور یہ ادویات بیماریوں سے لڑنے کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں۔ سونے کو اگر پینے کے پانی میں بھگو دیا جائے تو طبیب حضرات کے مطابق اس پانی کی تاثیر ہی بدل جاتی ہے، اور ایسا پانی پینے سے صحت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً سونے کا پانی انسانی نروس سسٹم کو طاقتور بناتا ہے اور یادداشت اور ذہانت پر انتہائی مفید اثرات پیدا کرتا ہے۔ سٹیمنا بہتر بناتا ہے اور انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ جوڑوں کے درد کی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ سونے کا پانی سانس کی بیماریوں جیسے دمہ میں انتہائی مفید ہے۔ یہ سانس کی بند نالیوں کو کھولنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ صرف کچھ ہی صدیاں پہلے برصغیر پاک و ہند میں کھانے اور پینے کے لیے صرف تانبے کے برتن استعمال کیے جاتے تھے،
اور مانا جاتا تھا کہ ان برتنوں میں کھانا کھانے سے صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ طبیب حضرات کا کہنا ہے کہ تانبے کے برتن میں پانی پینا یا پینے کے پانی میں تانبے کو بھگو دینے سے صحت کے لیے کافی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً موٹاپے جیسی جان لیوا بیماری لاحق نہیں ہوتی، یہ جگر کے لیے انتہائی مفید ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، پولیو کا خاتمہ کرتا ہے، ہائپر ٹینشن میں سکون دیتا ہے، بڑھتے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، سٹریس اور دماغی ٹینشن کو ختم کرتا ہے، اس سے پیرالائسس کی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ یہ نروس اور سرکولیٹنگ سسٹم کو بہتر بناتا ہے۔ دوسری طرف سائنس صرف ان باتوں کو مانتی ہے جسے وہ لیبارٹری میں ثابت کر سکے، اور سائنس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سونا اور تانبا دونوں ایسی دھاتیں ہیں جو پانی میں حل پذیر نہیں ہیں، اور ان کو پانی میں بھگونے سے پانی پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے، لہذا ماڈرن سائنس ایسی طب کو یکسر نظر انداز کرتی ہے۔ شادی کرتے وقت نوجوان ہو یا کوئی درمیانی عمر کا آدمی، سب یہی سوچتے ہیں کہ وہ سکون اور اطمینان سے زندگی گزار سکیں گے، اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ذہن میں دوسری شادی کا خیال بھی ہوتا ہے کہ اب ایک کر رہے ہیں، کچھ وقت بعد دوسری بھی کر لیں گے۔ لیکن چونکہ ہمارا مذہب 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی متوازن رکھ کر سب کے حقوق برابر کر کے، ہمارے ہاں لوگوں کو حقوق یاد نہیں رہتے، البتہ یہ یاد رہ جاتا ہے کہ 4 شادیاں کرنی ہیں۔ اب ایک ایسے ہی کویتی نوجوان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جس نے ایک ساتھ ایک ہی دن میں 4 خواتین سے شادی کر لی۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ آدمی جس کا نام شیخ الحمرائز ہے کہتا ہے کہ میں نے 4 خواتین سے ایک ساتھ ایک ہی دن میں ایک ہی حال میں اور ایک ہی سٹیج پر شادی اس لیے کی کیونکہ جب میں کالج میں تھا تو میری ایک ساتھی اسٹوڈنٹ لڑکی سے لڑائی ہو گئی جس کو میں بہت پسند کرتا تھا اور شادی کے لیے پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ تمہارے پاس ہے ہی کیا جو تم سے کوئی شادی کرے، نہ نوکری اچھی نہ گھر۔ بہرحال یہ بات میرے دل کو لگ گئی۔ اس کے بعد میں نے 4 سال تک انتہائی محنت کی اور بہت جلد اپنا بزنس شروع کر دیا، اپنا گھر بنایا۔ آج میرا محل 4 ایکڑ کی زمین پر محیط ہے اور میں عالمی دنیا سے ٹریڈنگ کا کاروبار کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو دکھانے کے لیے ایک نہیں بلکہ 4 خواتین سے شادی کی تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ میں وہ ہوں جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آج جب ہے تو ایمانداری سے سب کا حق برابر پورا ادا کر رہا ہوں۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ میں نے 4 شادیاں جن لڑکیوں سے کی وہ سب عام گھرانوں سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اب ہم 5 ایک ساتھ ایک محل میں رہتے ہیں۔ میری بیویاں مجھے بہت پسند کرتی ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ مخلص ہوں۔ میں نے ایک یتیم خانہ بھی کھول رکھا ہے جہاں مجھ جیسے یتیم بچوں کو بھی میں پالوں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بچوں کی شادی کی روایت کا خاتمہ معاشروں سے غربت کو رفتہ رفتہ دور کر سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ اور با اختیار لڑکیاں صحت مند نئی نسل کو پروان چڑھا سکتی ہیں، تاہم کورونا کی وبا غربت میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ اس کے شکار والدین چائلڈ میرج پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ دنیا بھر میں ہر سال 18 سال سے کم عمر کی 12 ملین لڑکیوں کو ازواجی بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کے بعد سے اب تک بچوں کی جبری شادیوں سے کئی ہزار خاندان متاثر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ لڑکیوں کے خلاف تشدد اور جبری شادیوں کے خطرات خاص طور سے نابالغوں میں کورونا سے کہیں بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے انڈونیشیا میں نابالغوں کی شادی سے متعلق ایک اہم مسئلے پر زور دیا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق چائلڈ میرج کی شرح کے اعتبار سے انڈونیشیا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بچوں کی جبری شادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ انڈونیشیا میں پچھلے برس لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے شادی کی قانونی عمر 16 سال سے بڑھا کر 19 سال کر دی گئی تھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔